اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1 اس کی حدیث نمبر 207 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے اور ہم سب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے سے اس سے کچھ سبق حاصل کرنے سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلی حدیث کی مجلس میں ہم نے چیپٹر نمبر 26 شروع کیا تھا، چیپٹر نمبر 26 جس کا عنوان ہے ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کا بیان۔ ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے کا بیان۔ ظلم کیا ہے اس کو ہم نے پچھلی دفعہ کچھ سمجھنے کی، کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ ظلم جو ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ، اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی کا حق اس سے دور کر دینا یا اس میں کمی بیشی کر دینا کسی بھی طرح سے، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اپنا ذاتی معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی معاشرتی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے روزمرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو جو بے شک ہمارا اپنا ہی حق ہے یا کسی دوسرے کا جو حق ہے اس کو اس کی اصل مقام سے ہٹا دینا، اس میں کمی بیشی کر دینا، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس ظلم کے ہو جانے کی صورت میں اس کو دفع کرنے کا یا اس کو رد کرنے کا حکم بھی ہے کہ اس کا ازالہ کر دیا جائے کسی طرح سے، اس کی توبہ اور مغفرت کر کے اس کا کسی کا اگر نقصان یا کوئی حق تلفی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے تاکہ اس ظلم سے بری ہوا جا سکے دنیا میں ہی، اپنی مہلت کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سب سے بڑا ظلم جو اس دنیا میں جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک کا ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرآن مجید میں قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ مختلف پہلو جو ہیں ہماری زندگی کے
چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی ہو یا ہماری مشترکہ معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، کہیں نہ کہیں ہمیں اس ٹرم سے پالا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور وسیع نظر سے اس موضوع کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں ہمیں لگے کہ ہم اپنی ذات کے بابت یا کسی دوسرے کی بابت یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا اللہ تعالیٰ کے کسی حق کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اس سے ہم بچ جائیں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے حضور اپنی توبہ قبول کریں، توبہ پیش کریں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انسان اس دنیا میں جو ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے اوپر بھی کرے اور چاہے وہ جتنا بھی زیادہ کرے، وہ در حقیقت وہ اس کی اپنی ذات کے اوپر ہی، اپنی ذات پر ہی وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس دنیا میں تو جس کے ساتھ ظلم یا زیادتی یا جس کے حق تلفی یا جس کو حق سے تھوڑا سا کم کر دیا تو دنیا میں تو وہ تھوڑا بہت ٹھہر لے گا، اس کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا، دنیا میں وہ جیسا بھی معاملہ ہوگا، لیکن آخرت میں وہ ظلم کا انجام جو ہے یا نتیجہ ہے وہ ظالم کو ہی بھگتنا ہے جس نے دنیا میں ظلم کیا۔ تو در حقیقت اس سینس میں در حقیقت اس دنیا میں کیا گیا ہر طرح کا ظلم در حقیقت کرنے والا جو ہے ظالم جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر کرتا ہے، کہ قیامت کے دن اس کو اس ظلم کا حساب دینا ہے، اور اس کو اس ظلم کے مطابق اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے ظلم کا ایک وسیع معنی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں اپنی اصلاح یا اپنے رویوں پر نظر ثانی کی ہر وقت موقع ملتا رہے، اور کہیں پر ہمارا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں ہمت و توفیق بھی دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور توبہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم آج کے اگلے سبق کی طرف، حدیث نمبر 207 یا اس چیپٹر کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہاں سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں اس ظلم کے چیپٹر کو، یا ظلم کا جو باب ہے ظلم کے متعلقہ۔ تو حدیث نمبر 207 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا خطبہ یا ان کا جو سرمن ہے آخری، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ جو ہے اس میں حمد و ثنا جو ہے وہ بیان فرمائی، پھر مسیح الدجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیا۔ مسیح الدجال یہ تو ہمیں پتہ ہے دجال کے بارے میں مختلف احادیث اور قرآن مجید کی آیات بہت ساری، ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسیح الدجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیے، یعنی تفصیلات اس کی ساری دیں کہ وہ کیسا ہوگا، اس کا وہ کیا کرے گا، اس کا کردار کیسا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیسے وہ دجل یا فریب جو ہے وہ کرے گا، اور سب سے بڑا جو کام دجال کا ہے وہ اپنے آپ کو رب جو ہے وہ کہلوائے گا اور اپنی عبادت وغیرہ کرائے گا۔ جو اس طرح کے متفرق معاملات جو بھی دجال کے بارے میں تفصیلات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تب سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان تک آنے والے جتنے نبی ہیں سب کے سب نبیوں نے دجال، فتنہ دجال سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا۔ اور اگر وہ تم میں سے نکلے، اگر وہ تم میں نکلے تو تم پر اس کا حال پوشیدہ نہ رہے تاکہ تم اسے آسانی سے پہچان لو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل سے ذکر کیا
اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم میں سے وہ نکلے، اگر دجال جب بھی ظاہر ہو تو اس کی نشانیاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کو آسانی سے پہچان لے کوئی عام انسان۔ بس تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں، جبکہ اس دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام اس میں، کہ کیونکہ وہ دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو دجال کے بارے میں ساری تفاصیل اس لیے بھی بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ اللہ کی معرفت بہت اچھی رہے، اور دجال جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پہچانا جا سکے کہ وہ دجال کیسا ہوگا، وہ کیا کام کرے گا، اور اس کی ظاہری شکل و صورت اور حیت جو ہے وہ کیسی ہوگی، تاکہ تم اس کو جیسے ہی دیکھو تو اس کو تم پہچان سکو۔ اور یہ کہ تمہارا رب کانا نہیں، تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی دجال جو ہے وہ تو کانا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانا نہیں، کیونکہ دجال جب خدائی کا دعوت کرے کہ امیڈیٹلی سمجھ لو کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کانا ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اچھا، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسا ابھرا ہوا انگور، اس طرح سے وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، دائیں آنکھ سے۔ یقیناً اللہ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال، اللہ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال حرام کر دیے ہیں، یعنی خون ریزی کرنا اور ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر دینا، اور اس طرح سے متفرق جو معاملات ہیں جس میں ظلم اور زیادتی اور سارا کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیے ہیں، یہ ان کو سختی سے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ حجۃ الوداع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بتائیں یا اس کا اشارہ فرمایا، اور فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، یعنی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا کہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے پیغام میں ایک تو یہ کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں ساری نشانیاں اور تفاصیل، اور دوسرے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت اور پیغام آئی تھی اور اللہ کی آیات تھی وہ بھی، اور جتنے بھی حرمت کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے بتا دیے، قوم کو بتا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر 3 دفعہ کہا۔ پھر فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر افسوس ہے، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور مسلم نے بھی اس کا اکثر کچھ حصہ جو ہے وہ روایت کیا، یعنی یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے سے۔ تو اس میں ایک تو دجال کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور دوسرا ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملات میں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں ہمیں یہ بہت صراحت سے ملتا ہے، جیسا کہ پچھلی احادیث میں بھی ہم نے پڑھا، اور پھر آخرت میں کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا، یعنی میرے بعد اللہ کے احکامات سے انکاری نہ ہو جانا، انکار نہ کرنا شروع کر دینا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو گے، یہ تو یعنی تمہارے اندر فتنہ فساد بپا ہوگا، تم ایک دوسرے کا حق تلفی کرنا شروع کر دو گے، قتل و غارت کری، اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے اگر تم میرے بعد کافر بن گئے یا میرے بعد اللہ کے حکم کا انکار شروع کر دیا اور اس سے روگردانی شروع کر دی۔ اور جتنے بھی معاملات ہیں گردن مارنے کے متعلقہ، چاہے وہ گردن مارنے سے ضروری یہ نہیں کہ قتل و غارت گری ہے، بلکہ ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا اور ناانصافی کرنا اور مختلف طریقے سے ظلم، جس کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں بہت بڑی فساد اور بہت بڑے بگاڑ کا باعث ہیں ظاہر سے یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں اشارہ بھی دے دیا اور اس کی طرف ہمیں رہنمائی بھی فرمائی۔ اس کے فوائد میں یہاں پر ذکر ہے کہ اس میں قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی مسیح دجال جو ہے اس کی علامات کا بیان ہے، تاکہ اہل ایمان اس کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔
یہ مسیح بمانی ممسوح العین یعنی آنکھ، یعنی آنکھ کانی آنکھ والا ہے۔ ممسوح مسیح جو ہے، مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، مسیحا جسے کہتے ہیں غم کا مسیحا۔ تو اس لیے یہاں پر فوائد میں یہ واضح کیا کہ مسیح دجال کا مطلب کہ کانی آنکھ والا مسیحا، یعنی یہ دجال جو ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ دجال جو ہے، دجل فریب سے مبالغہ کا سیاح، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو اپنے دجل اور فریب سے گمراہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ نمبر 2، مسلمانوں کی جان و مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ یعنی نہ صرف ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی سارے مسلمانوں کو آپس میں کہنے کے حق ہے، یا آپس میں ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ سب ایک دوسرے کی عزت، آبرو اور مال کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ کریں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان باہمی خون ریزی نہایت کبیر جرم ہے، اور اس سے کفر تک کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خون ریزی جو ہے وہ اس قدر بڑھ سکتی ہے، یا ظلم و ستم گری اگر جس معاشرے میں بپا ہو جائے مختلف معاملات میں، تو وہ کفر تک لے جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ مطلب ایک شخص اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس سے انتقام کی آگ جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے، وہ انتقام جو ہے اس ظلم میں مزید اضافہ ہی کرتی ہے، اس میں کمی نہیں کرتی۔ تو کسی بھی طرح کا ظلم جو ہے، ایک طرح کا ظلم جو ہے وہ دوسرے طرح کے مختلف مظالم کو بھی جنم دیتا ہے، اور اس سے مظالم جو ہیں وہ معاشرے میں بڑھتے ہی ہیں، کم نہیں ہوتے، اور اس کے خون ریزی اور کفر اور اس طرح کے متفرق معاملات جو ہیں وہ بھی معاشرے میں پنپتے رہتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مختصر سی حدیث، لیکن اس میں بہت ہی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا جو ظلم ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ کس طرح سے؟ حدیث نمبر 208 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا ہے، جس نے ایک بالش ہاتھ سے جب ہم کسی چیز کو ناپتے ہیں تو وہ ہاتھ سے ناپی کی چیز ہے، ایک ہاتھ کے برابر جو ہے ایک بالشت ہے، تو جس نے ایک بالشت کے برابر بھی زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ جس نے اس دنیا کی زندگی میں ایک بالشت یعنی ایک معمولی سی زمین کا ایک معمولی سا ٹکڑا جو ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اس کو 7 زمینوں کے برابر اس کے گلے میں طوق میں نہ جائے گا۔ طوق تو ہمیں پتہ ہے کہ زنجیروں کے بہت موٹے موٹے سے کڑے ہوتے ہیں، بہت ہی وزنی، جو کہ قیدیوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر رکے رہتے ہیں، یا ان کی نقل و حرکت، ان کا چلنا پھرنا جو ہے وہ بہت ہی دشوار ہوتا ہے، اور یہ ان کو کہہ لیں کہ سزا، اور ان کو ایک جگہ پر مطلب قید رکھنے اور ان کی سزا میں مزید شدت کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا، اتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، جو اس دنیا میں ایک بالش یا زمین کا معمولی سا ٹکڑا جو ہے اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے، اور اس حدیث کو اگر ہم وسعت نظر سے دیکھیں، اپنے معاشرے کے اوپر ہم نظر دوڑائیں، تو زمین جو ہے، زمین کے معاملات اور زمین کے تنازعات اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر مطلب پھیلے ہوئے ہیں کہ ہمیں روزانہ قتل و غارت، ایون کہ ماں باپ اور اولاد جو ہیں اس میں بھی اتنے بڑے فتنے جو ہیں وہ زمین کے اور جائیداد یا وراثت کے معاملات میں ملتے ہیں، کہ اس کی تقسیم کے معاملات میں، یا لالچ انسان میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے یا جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے یا اس طرح کے متفرق معاملات میں وہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کئی دفعہ مطلب اپنے ماں باپ یا سگی اولاد جو ہے ان تک کے قتل جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور
اور پھر عدالتی نظاموں میں اگر جا کر ہم دیکھیں تو وہاں پر اکثر و بیشتر جو ہے وہ زمین کے تنازعات جو ہیں وہی بھرے پڑے ہیں، انہی کے کیس بھرے پڑے ہیں، اور وہاں پر بھی کس طرح سے کرپشن اور یہ سفارش وغیرہ اور اس طرح کے معاملات اور وکیلوں اور ججوں کا گٹھ جوڑ اور پتہ نہیں کتنے سے خرافات وہاں پر ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے حقدار کا حق جو ہے وہ اس سے چھینا جاتا ہے، اور جو طاقتور طبقہ ہے یا پیسے والا طبقہ جو ہے وہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی جو ہے وہ کرتا ہے زمین کے معاملات میں، خاص کر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک بالشت کے برابر زمین جو ہے وہ ہمیں ایک معمولی سے ظلم کا بھی اشارہ کرتی ہے، کہ کسی نہ کسی کے اوپر اگر معمولی سا بھی ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، زمین ایک بالش زمین جو ہے، اس کا ایک دوسرا اشارہ اس حدیث میں ہمیں کسی بھی طرح کا ایک معمولی سا ظلم جو ہے اس کی طرف بھی کرتا ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی نے کسی کے اوپر زمین کے علاوہ بھی اگر کوئی معمولی سا ظلم کیا جو دیکھنے میں بالکل معمولی ہو سکتا ہے، اس ظلم کا مظلوم جو ہے جس کے اوپر وہ ظلم یا زیادتی کی، اس کے ہو سکتا ہے زیادہ اثر نہ ہو، لیکن جو ظالم ہے یقیناً اس کو اس کا حساب دینا ہے، اور بہت ہی کڑا حساب ہوگا اس کا قیامت کے دن۔ تو اس لیے یہ بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی ایک حدیث ہے، جو ہمارے روزمرہ کے جو معاشرتی زندگی ہے اور ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں آج کل کے، اس میں ایک بہت بڑی مطلب جو بات ہے یا بہت بڑا معاملہ جو ہے ہمارے معاشرتی زندگی کا، وہ اس میں جھلکتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، کہ ایسے لوگ جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس دنیا میں، وہ آخرت میں بہت بڑے اور کڑے عذاب جو ہیں اس سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے فوائد میں یہاں پر اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تھوڑا سا ظلم بھی اور کسی کا معمولی سا حق بھی مار لینا قیامت والے دن شدید عذاب کا باعث ہوگا۔ حدیث نمبر 209، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی آیت نمبر 102 وہ تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے یہ بھی ایک متفق حدیث ہے، جس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 102 جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کر کے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک ظالم جو ہے اس کو مہلت دیے رکھتا ہے، لیکن جب وہ اس کی گرفت کرتا ہے، اس کی پکڑ پر آتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بھی بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے۔ اور اس آیت، یہ جو سورہ ہود کی 102 نمبر آیت ہے، اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً آگے بھی بہت ساری پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ظالم کو یا اس دنیا میں انسان کو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ اس مہلت سے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی اصلاح نہ کرے، آپ توبہ نہ کرے، اپنا استغفار نہ کرے، اور توبہ کی جو شرطیں ہیں ان کو پوری کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا، اپنے ظلم کا ازالہ نہ کرے اسی زندگی کے اندر اسی مہلت کے اندر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی شدید انداز میں کرے گا۔ اور یہ گرفت جو ہے، اللہ تعالیٰ جب گرفت فرماتا ہے، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ مہلت جو ہے دنیا میں عذاب کی شکل میں ختم ہو کر اس کے اوپر گرفت ہو، چاہے وہ موت سے ہمکنار کر کے جب اس کی گرفت اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اور یہ ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو
وہ بہت اچانک ہوتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے 70 80 90 100 سال جب جتنی بھی لمبی عمر جی ہو، آخری لمحوں میں اس کو لگتا ہے کہ اس نے تو کچھ زندگی نہیں جی، اور قیامت والے دن تو وہ کہے گا کہ یہ ہمارے ساتھ اچانک کیا ہو گیا. تو اسی طرح سے یہ معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو اتنی اچانک ہوتی ہے کہ وہ جو ظالم ہے اس کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو کچھ موقع ہی نہیں ملا، بے شک کتنے ہی سال اس نے اسی ظلم کو بار بار دہراتے ہوئے اس نے گزار دیے. بہرحال یہ ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری آیات میں ملا، اور حدیث میں بھی اس کی مزید صراحت مل گئی کہ اس دنیا میں جو ظلم کرے گا اس نے اگر اس مہلت کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ہے اس کے اندر اندر اپنی اگر اصلاح نہیں کی اور اس ظلم سے توبہ کر کے اس کا کفارہ وغیرہ ادا نہیں کیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس سخت پکڑ میں اس کو سخت عذاب جو ہے وہ ہوگا. اس کو بہت ساری اور بھی تفصیل سے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ قرآنی آیات کی شکل میں ہم اس کو اکثر اس طرح کی آیات جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں آگے، اس کے فوائد دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حسب مشیت اور مصلحت ظالم اور گناہ گار کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب مواخذہ فرماتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اس لیے ہر شخص کو ظلم و معصیت سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے. اسی طرح اس کی مہلت کے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مہلت سے دھوکا یعنی دنیا میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ اور جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر وہ اس دھوکے میں رہے کہ وہ نعمتیں اس کے اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا اس کا اپنا حق ہے، تو وہ ایک دھوکہ ہے دنیا کی زندگی میں. بلکہ وہ نعمتیں یا خاص کر مال و دولت کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشتا ہے دنیا میں، وہ تو در حقیقت آزمائش ہیں. ان آزمائش کو پھر اللہ کے احکامات کے اوپر اگر کوئی پورا نہیں اترتا تو وہ یقیناً اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے صحیح پکڑ ہو. تو پھر یہ جو مہلت ہے، یہ اس مہلت سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اس دنیا میں اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمتیں دی ہیں، وہ اللہ کے احکامات کا انکاری ہوتا ہے اور مختلف طرح کی جو ظلم ہے، چاہے وہ اس کے اپنی ذات کے اوپر ہو، چاہے وہ اس کے دوسرے لوگوں کے اوپر کرے، اس ظلم کو کرتا رہے، اور اس ظلم کرنے کے باوجود اگر اس کو لگے کہ اس کی آسانیاں جو ہے اسی طرح سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ یہ مہلت جو ہے اس سے اس کو دھوکہ ملتا رہتا ہے، جس سے وہ اپنا جو ظلم جو اپنی ہی ذات کے اوپر آخرت میں عذاب کی شکل میں وہ سہے گا، اس میں وہ اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے. تو اس لیے اس دنیا میں جو مہلت ہے، اس مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا کسی کو، کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی مدت مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور گرفت کا آغاز ہو جائے. اگلی حدیث نمبر 210 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا. تو فرمایا حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تھا. غالباً اگر میں کوئی بھول نہیں رہا ہوں تو یمن سے ایک وفد آیا تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور کچھ معاملات طے کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوئے اس کی تفصیل ہم نے قرآن مجید کی جو سبق ڈیلی کلاس چلتی ہے اس میں ہم نے پڑھی تھی ایک دفعہ. ان کے ساتھ جو ہے معاملات طے ہوئے. وہ اس وفد نے اسلام تو قبول نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آنے پر انہوں نے اتفاق کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنا کوئی ایماندار بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، تاکہ ہمارے وہاں پر ہمارے علاقے میں یا ہماری ریاست میں جا کر وہ مطلب وہاں پر انصاف کر سکے اور آپ کے جو احکامات ہے یا آپ کے جو قوانین ہیں ان کو وہاں پر جا کر لاگو کر سکے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پھر اس وفد کے ساتھ یمن کی طرف بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر. تو بہرحال یہ حضرت معاذ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں جب بھیجا تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور عیسائی ہیں وہاں پر. پس تم سب سے پہلے
ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں، یعنی کلمہ پڑھیں، ان کو کلمہ شہادت یا دعوت توحید اور رسالت جو ہے وہ ان کو دینا سب سے پہلے۔ اگر وہ یہ بات مان لیں، اگر وہ یہ دعوت کو قبول کریں، تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی پہلے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار، اور اس کے بعد جب وہ اس کو اقرار کر لیں تو پھر 5 فرض نمازوں کے بارے میں ان کو بتانا ہے، اور پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ پس وہ اگر وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے، جس میں ایک تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دعوت جب بھی کسی کو دینی ہے تو اس کے سٹیجز ہیں بتدریج، 1 2 3 4 کر کے مختلف سٹیجز کے۔ سب سے پہلے مطلب پہلی ہی ملاقات میں ایسے نہیں کہ پوری کی پوری قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کے سامنے اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ڈر جائے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ایک حکمت کے ساتھ ان کو دعوت توحید جو ہے وہ دینی ہے۔ جب وہ توحید کی طرف آ جائیں اور رسالت جو ہے اس کا بھی وہ اقرار کر لیں، تو اس کے بعد نماز کے معاملات، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ، اور اس کے بعد دوسرے جو معاملات ہیں ان کا ون بائی ون یا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ان کو دعوت دینی ہے۔ ایک تو یہ اشارہ ملتا ہے، اور دوسرا اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک اہم، کہ زکوٰۃ جن لوگوں سے لی جائے یا جس قوم سے یا جس علاقے میں لی جائے، تو وہیں پر انہی کے فقراء یا انہی کے جو حقدار لوگ ہیں ان کے درمیان ہی وہ تقسیم کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اشارہ ہے، لیکن اگر وہاں پر ایک اچھے مالدار یا ان کی انکم لیول جو ہے وہ اچھا ہے اور اتنی زیادہ غربت عام نہیں ہے، جیسے کہ عرب ممالک میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو عرب لوگ ہیں وہ عام طور پر خوشحال ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر جو کمانے والے لوگ ہیں وہ دوسرے جو غریب علاقے ہیں وہاں پر اپنے زکوٰۃ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں بہر۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے کہ زکوٰۃ جب لیں تو ان کے عمدہ مال سے اجتناب کرنے۔ آج کل تو زکوٰۃ جو ہے وہ عام طور پر پیسے کی شکل میں ہی جمع ہو جاتی ہے کہ مطلب، لیکن اس وقت جو ہے زکوٰۃ مال جو ہے وہ مال کیا تھا، بھیڑ بکریاں ہو گئی یا گائے وغیرہ ہو گئی یا فصل اناج ہو گئے یا مختلف طرح کے پھل جو وہاں پر پیدا ہوتے تھے، اجناس جو ہیں مختلف طرح کی، وہی ایکچولی مال و دولت تھا۔ اور بارٹر سسٹم کہہ لیں، بارٹر سسٹم یعنی کہ چیزوں کا ایکسچینج جو ہے، اسی طرح سے تجارت بھی بڑی عام تھی، تو اس لیے زکوٰۃ میں جو مال ہے، فار ایگزامپل کسی کا اگر بہت سارے اونٹ ہیں تو ان اونٹوں میں سے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہیں تو وہ اونٹوں کی شکل میں زکوٰۃ لی جائے گی، یا بھیڑ بکریاں یا اناج کی شکل میں، کہ اناج میں سے ایک زکوٰۃ جو جتنی بھی لاگو ہوتی ہے تو اس اناج میں سے اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دیا۔ تو یہ جو مال ہے اس کو عمدہ مال سے مطلب اونٹوں کا ریوڑ ہے، اونٹوں کا کوئی ہے، تو اونٹوں میں سے ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی تگڑے اور پلے ہوئے اور بہت ہی صحت مند اونٹ جو ہے وہ زکوٰۃ میں لینے کا تقاضا کریں کہ یہ سب سے زیادہ صحت مند اونٹ جو ہے یہ زکوٰۃ میں تم نکال دو، یا زکوٰۃ دینے والا بھی ایسا نہیں کہ بالکل ہی لاغر قسم کے اور بالکل کی بے جان قسم کے جانور جو ہے ان کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، کیونکہ کوانٹٹی کے حساب سے ہوگا کہ اتنے اونٹ ہیں تو اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، تو اس میں ایک ایوریج مال جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے دینا ہے۔ وہ آج کل اگرچہ اس کی افادیت کم ہے، لیکن پھر بھی اس وقت کے حساب سے یہ ہمیں سامنے آتی ہے کہ عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ بھی کہنے کہ ایک ظلم کی طرح کا ہو جائے گا جس سے زکوٰۃ جو ہے لی گئی ہے، تو اتنی چھوٹی سی بات جو ہے اس کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی
یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ فرما دیا یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو اہم نقطہ اس حدیث میں وہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم جس کے اوپر ظلم ہو یا کوئی پسا ہوا طبقہ جس کا حق ہے زکوٰۃ لینے کا یا دوسرے مختلف طرح کے معاملات، یہاں پر کیونکہ زکوٰۃ کا میٹر چل رہا ہے تو زکوٰۃ کے دینے کے معاملے میں جو مظلوم ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ یا اگر اس کو اس حدیث کے اس ٹکڑے کو اگر ہم اوپن کنسیڈر کریں تو مظلوم سے مراد کوئی بھی ایسا شخص جس نے معاشرے میں کسی بھی طرح سے ظلم و زیادتی کی ہو یا کہ جس نے جو ایک پسا ہوا طبقہ جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہو، تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی مظلوم جو ہے اس کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کہہ دیا کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک مظلوم جب بھی بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا جو ہے وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہیں پر بھی کوئی مظلوم ہے تو اس کی ہمیشہ مدد کرنی ہے، نہ کہ اس کے اوپر ظلم جو ہے وہ مختلف طرح سے اضافہ کر کے اس کی بد دعا لی جائے۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے، اس کی کوشش ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اس کے فوائد میں ہے کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر جہاد کی نوبت آئے تو قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے اور پھر انہیں نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام اور فرائض جو ہے ان کی تعلیم دی جائے۔ یہ دعوت جو ہے، دعوت مطلب حق جو ہے اس کی مختلف سٹیجز جو ہیں اس کے مطابق حکمت سے کام لیا جائے۔ دوسرا، زکوٰۃ جس علاقے میں اغنیاء سے وصول کی جائے اسی علاقے کے فقراء یا مساکین جو ہے ان پر تقسیم کی جائے، اگر بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے عاملین زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے وہ زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم سے گریز کریں۔ زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم نے اوپر دیکھ لیا۔ اور اس کے علاوہ اور لوگوں کی بد دعا کے مستحق بن کر اللہ کے غضب اور عتاب کے اہل نہ بنیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو مستحقین ہے ان کو ان کا حق جو ہے وہ پوری طرح سے نہ ملے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے گلہ جب وہ کریں گے تو یہ یا بددعا کریں گے تو اس کا اثر جو ہے اسی کے اوپر ہوگا جن کے ذریعے سے ان کے اوپر ظلم ہوا یا ان کے حق تلفی ہوئی۔ تو اس لیے جو مظلوم ہے اس کی بددعا سے ڈرنا اور اس سے بچنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی حدیث بھی آج دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 211 ہے۔ حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدی، یہ یہاں پر تلفظ جو ہے وہ اس کے مطابق ہم جب پڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اردو میں اور عربی میں یہاں پر ناموں کے تلفظ میں بھی فرق ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں عربک میں جو لکھا ہوا ہے ابی حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازد قبیلے کے ایک آدمی کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا، ازد قبیلہ جو ہے اس کا ایک شخص، اس کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ اپنے علاقے میں یا اپنی قوم میں یا اپنی بستی میں زکوٰۃ وصول کرنے کا کام جو ہے وہ مقرر کیا، اس کو رسپانسبلٹی دی۔ پس جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے، یعنی بیت المال کا حق ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اور ایک بہت ہی بڑے جو ہمارا معاشرتی پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ حدیث۔ بہرحال وہ زکوٰۃ کلیکشن کر کے جب واپس پلٹا کچھ عرصے کے بعد، جب بھی اس کا ڈیو وقت تھا، تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو تمہارے لیے، یہ آپ کے لیے ہے، اور یعنی بیت المال کا حق ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی گفٹ ملی ہوئی ہیں۔ پس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد،
میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں، یعنی کہ کسی کو کوئی عہدہ جو ہے وہ دے دیا، سرکاری عہدہ ہو گیا اس حساب سے، جن کا والی و سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر کوئی کسی کو عامل یا کسی کو کوئی عہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، جن کا والی اللہ تعالیٰ نے، جن کو والی اور سرپرست بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اپنے بہاف پر کسی کے اوپر جب کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو پس اس کے بارے میں پس وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہاں سے اکثر شروع ہوتا ہے صحیح اس حدیث کا جو سبق ہے، پس یہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کا ہدیہ آئے اگر وہ سچا ہے۔ یعنی یہ ہدیہ جو آ کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال زکوٰۃ ہے اور یہ لوگوں نے مجھے گفٹ دیا ہے، تو اگر اس کا گفٹ جو ہے اس کا نصیب ہی تھا تو پھر وہ اپنی باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا؟ یہاں پر وہ اس کا واقعی اگر اس کے نصیب میں تھا تو وہ ہدیہ اس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے بھی ملنا چاہیے تھا۔ یعنی اس سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا وہ شخص اگر گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا اس کو یہ ہدیے گھر میں مل جاتے؟ اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً نہیں، کیونکہ اس کو ایک سرکاری عہدہ جو ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کام جو ہے وہ انجام کرنے کے لیے بھیجا، اس کے اوپر مامور کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ ہدیے ملے جس بھی صورت میں ملے ہیں، یہ اس سرکاری عہدہ جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے اپنے نصیب میں ہوتا تو اس کو گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں، یہ سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اسے گھر میں بھی مل جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یعنی اگر کوئی حق کے بغیر کوئی چیز لے لے، یعنی یہ جو ہدیہ جس کو اس نے کہہ دیا وہ اس کا حق نہیں تھا، وہ ہدیہ لینا تو اس کی حق نہیں تھا، اس کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، اس کو ذمہ داری پورے کرنے میں اگر کسی نے کوئی اس کو گفٹ دے دیا تو یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اگر اس نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ مطلب ہوگا کہ اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا کہ وہ اس ہدیہ یا جو چیزیں اس نے اس طرح سے حاصل کی ہیں ان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا، ان کو وہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پس میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت ناجائز طریقے سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو، یعنی یہ اس وقت ہم نے جیسا کہ ذکر کیا پچھلی حدیث میں کہ اس وقت زکوٰۃ میں مال و دولت اس طرح سے جیسے آج اماؤنٹ جو ہے یا پیسہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اس وقت تو وہ جو مال تھا اس وقت مطلب اناج کی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں، تو اسی طرح سے وہ بھی ادا کی جاتی تھی زکوٰۃ بھی۔ جی تو میں تم سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت کے دن ناجائز طریقوں سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے کو جس کی آواز ہو، یا بکری کو جو ممیار رہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی کیا میں نے پہنچا دیا سے مراد کہ کیا میں نے تیرا پیغام جو ہے لوگوں کو پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک گواہی جو ہے وہ انہوں نے ایک لے لی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام میں نے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کے فوائد جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر 1-2 منٹ بات کریں گے پھر انشاءاللہ۔ فوائد میں ہے اس حدیث میں سرکاری اہلکاروں اور منصب داروں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ آج کل سرکاری عہدوں سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ ان عہدوں کی وجہ سے ان اہلکاروں اور عہدے داروں کو کثرت سے ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ تمام مال جو سرکاری عہدوں کی وجہ سے حاصل ہو یا حاصل کیا جائے
حرام ہے اور رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور جس کا لینا اور دینا دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ یعنی یہ بہت ہی کھلے الفاظ میں اور بہت ہی واضح الفاظ میں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اس معاشرے میں جس کو بھی کوئی سرکاری عہدہ ملا ہے تو سرکاری عہدے میں اس کی جو جائز آمدن ہے یا جائز اس کا حق ہے وہ صرف اور صرف اس کی تنخواہ ہے یا اس کے جو دوسری سہولیات جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ملتی ہیں، صرف اور صرف وہی اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ دوسرے لوگ اس کو ہدیتاً کچھ بھی دے دیں تو وہ یقیناً اس کے لیے وہ ہدیہ اس کو اس لیے ملا کہ وہ ایک سرکاری منصب پر فائز ہے، جس کے ذریعے سے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس نے پہنچایا ہوگا جس سے وہ ہدیہ لے رہا ہے، تو وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو اس قدر وسیع مطلب اس پہلو جو ہے وہ پہلو ہمیں ملتا ہے کہ ہر جگہ جتنے بھی ادارے ہیں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے لوگ تک، ایک ادارے میں چپڑاسی سے لے کر گیٹ کیپر سے لے کر ان کے اعلیٰ عہدیداران تک ایک ایک بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر رشوت کے معاملات میں چل رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑی ایک گمراہی اور بہت ہی بڑی ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ جس کے اوپر جتنا حق، جس کی جتنی مطلب چلتی ہے یا جس کا جتنا زور چلتا ہے اتنا ہی وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا فائدہ جو ہے دنیا میں وہ در حقیقت آخرت میں اپنا سخت انجام جو ہے اسی کی طرف اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس پہلو کے اوپر زیادہ بات جو ہے اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہمیں بہت عام فہم یا عام الفاظ میں اس کا پتہ ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں رشوت ستانی جو ہے وہ کس قدر ایک بڑا ایک المیہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں جہاں پر انتہا کی کرپشن اور انتہا کا ظلم اور زیادتی ہے، دوسرے متفرق وابڈا کے اور گیس کے اور بجلی کے دفاتر وغیرہ اور سرکاری معاملات جتنے بھی ہیں اور زمین کے معاملات میں جتنے بھی فارمیلٹیز ہیں، ہر جگہ پر بلکہ ہمارے ملکوں میں خاص کر ایشیا کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ بغیر کسی رشوت کے کوئی کام جو ہے سرکاری کام جو ہے وہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جب اگر تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے تو ہمارے ملکوں میں غربت جو ہے، غربت کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ رشوت ستانی ہے۔ غربت کی ایک بہت بڑی وجہ بلکہ سب سے زیادہ اہم وجہ جو ہے غربت کی وہ یہی ہے۔ وہ کیسے یہی ہے؟ عام لفظوں میں یا عام طور پر تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ایک بندہ جو ہے عدالت گیا یا کسی دفتر میں گیا سرکاری، اور وہاں پر اس نے اپنی ذاتی انکم سے کچھ رشوت دے کر یا کچھ ہدیہ گفٹ وغیرہ دے کر اس نے اپنا کام نکلوا لیا۔ لیکن یہاں تک یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ ہمارے معاشروں میں جو غربت کی ایک وجہ ہے وہ رشوت اس طرح سے بھی ہے کہ ان لوگوں کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں پہنچتا، جبکہ ان لوگوں سے جو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ان کا جو ڈیو اماؤنٹس ہے وہ ان سے لے لی جاتی ہے۔ یہ میں زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی نظام کی۔ اگر وہ معاشرت شرعی طور پر دیکھیں تو زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بہت ہی ایک عمدہ نظام ہے، جس میں مالداروں سے مال جو ہے وہ لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بیلنس جو ہے مال کی تقسیم میں اس میں بہت حد تک مدد ملتی ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ مدد ملتی ہے۔ اگر چند سال تک زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے لاگو کر دیا جائے تو چند سال کے اندر پوری دنیا سے غربت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم دوسرے پہلو کی طرف اگر دیکھیں تو ایک عام غریب آدمی یا کوئی بھی چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، کسی بھی طبقے کا کوئی بھی آدمی، وہ جو بھی کچھ پرچیزنگ کرتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، یہ ایک پہلو ہے جو مجھے مطلب اندازہ ہے کہ کس طرح سے مطلب چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ وہ جو بھی کچھ پرچیز کرتا ہے
تو اپنا روزمرہ کا راشن ہے، اپنے بجلی کے گیس کے بل جمع کراتا ہے، پیٹرول خریدتا ہے، جو بھی کچھ لیتا ہے، جو بھی کچھ وہ پرچیز کرتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی پرائز جو ہے یا اس کی قیمت جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس نے بجلی گیس کے بل جمع کرائے ہیں، چاہے اس نے روزمرہ کا راشن لیا ہے، چاہے کچھ بھی اس نے پرچیز کیا ہے، تو اس کی ایک بڑی اماؤنٹ جو ٹیکس کی ہے جو اس یوزر کے ذمہ واجب الادا ہے، وہ اس کی قیمت میں اس نے سپلائر کو دے دی ہے جس سے اس نے وہ چیزیں پرچیز کی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ایک مہینے میں ایک بندہ جو ہے وہ مطلب کم آمدنی والا بھی، وہ اگر 50,000 روپیہ خرچ کرتا ہے ایک مہینے میں اپنے راشن کے لیے اور مختلف طرح کے جو خرچے ہیں وہ کرتا ہے، تو اس 50,000 میں ہو سکتا ہے کہ 15-20,000 روپے صرف ٹیکس کی مد میں اس نے پے کر دیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب وہ ٹیکس جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی جیب سے نکل کر اس سپلائر کو چلا گیا جس نے اس سے ٹیکس، جس نے اس سے وہ قیمت وصول کی، اور قیمت کے ساتھ ساتھ اس مال کی قیمت کے ساتھ اس کا ٹیکس جو ہے وہ بھی اس نے ادا کر دیا. وہ ٹیکس پھر آگے جیسے جیسے وہ پرچیز کرتا جائے گا تو وہ مطلب آگے بڑھتا جائے گا، لیکن آخر کار وہ ٹیکس جو ہے جو ایک غریب کی جیب سے نکلا، وہ ایک فیکٹری اونر یا کوئی مل مالکان یا بڑے جو ٹریڈرز ہیں جو اس کو ٹریڈ کر رہے ہیں، یا بڑے بڑے صنعت کار جو ہیں، وہ ان کی پاکٹ میں یا ان کے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس میں چلا گیا. اب وہ ٹیکس جو ہے ان کے بینک بیلنس سے نکال کر گورنمنٹ کو جانا ہے. بس یہ ہمارا سسٹم کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے. اب اس کا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ تک نہیں پہنچتا. گورنمنٹ تک کیسے نہیں پہنچتا کہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں یا چھوٹے چھوٹے کاروبار جو صحیح چلتے ہیں اور جن کے مطلب نام و نشان بھی نہیں، خاص کر فیکٹریاں اور صنعتی شعبہ جو ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کا لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خالی ٹیکس بن جاتا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خالی ٹیکس بن جاتا ہے، اور وہ ٹیکس وہ اماؤنٹ ہے جو اس نے غریب کی پاکٹ سے، ایک غریب جو بندہ ہے اس کی پاکٹ سے نکال کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہوئی ہے، اور وہ پوری کی پوری اماؤنٹ اس کے اوپر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو گورنمنٹ کو لٹا دے یا گورنمنٹ کو ادا کرے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، کسی کے اوپر اگر 1 کروڑ روپیہ ٹیکس واجب الادا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، 10-12 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کسی کو رشوت دے گا، کوئی انسپیکٹر وغیرہ کو، یہ وہ. ٹھیک ہے، 8-10 لاکھ 12 لاکھ جو ہے وہ جمع کرائے گا، اس میں مطلب ٹیکس کی اماؤنٹ وہ جمع کرا دے گا اپنے ریٹرن وغیرہ میں. ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے 70-75 لاکھ جو ہے وہ ہڑپ کر جائے گا. اب یہ 70-75 لاکھ جو ہے اس نے ہڑپ کر لیا، جس نے ٹیکس کو اس طرح سے ناجائز طریقے سے. اب یقیناً وہ گورنمنٹ کا حق تھا، اور گورنمنٹ بھی جب ٹیکس وصول کرتی ہے تو اس ٹیکس کے بدلے میں سہولیات مہیا کرتی ہے. یعنی غریب جو بندہ ہے اگر اس نے ٹیکس کیا ہے، ٹیکس دیا ہے، تو اس ٹیکس کے بدلے میں گورنمنٹ سے وہ سہولیات لیتا ہے. اس میں صحت کی سہولیات ہیں، ہاسپٹل وغیرہ کے جتنے انتظامات ہیں وہ سارے ٹیکس سے چلتے ہیں. اسکولوں کے نظام جو ہے، وہ تعلیم کا نظام جو ہے وہ ٹیکس سے چلتا ہے. اس طرح سے انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں وغیرہ جو ہیں یا جتنے باقی سہولیات جو ہیں وہ ساری کی ساری ٹیکس کے پیسوں سے جمع چلتی ہیں. اور اگر گورنمنٹ کو ٹیکس ہی پورا نہیں ملے گا تو اس کا ریٹرن جب غریب پبلک کو ملے گا وہ اس کو پورا نہیں ملے گا. تو یعنی الٹیمیٹلی غریب نے تو ٹیکس دے دیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو جو سہولیات ملنی تھی وہ اس کو نہیں ملی. اس کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ نہیں ملی، اس کے معاملے میں وہ پستا رہے گا. اس کو تعلیم کی سہولیات جو ہیں جو ملنی چاہیے اس کو وہ نہیں ملی، اس کے معاملے میں وہ کمزور ہوئے گا یا پیچھے رہ جائے گا. باقی متفرق معاملات میں وہ پیچھے رہ جائے گا. تو الٹیمیٹلی یہ ایک پورا سرکل ہے، یہ ایک پورا سائیکل ہے کہ ایک غریب جو ہے اس سے ٹیکس لے کر جمع کر کے امیر جو ہے اس کی پاکٹ جو ہے وہ اس کو بھر دیا جاتا ہے. غریب جو ہے اور زیادہ غریب ہو رہا ہے، امیر جو ہے وہ اور زیادہ امیر ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے درمیان میں کچھ کر نہیں پا رہی. اور اس کی وجہ جو ہے یہ رشوت ستانی ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو مختلف ہیں وہ مختلف طریقے سے رشوت کے زیر اثر آ کر جو گورنمنٹ کا صحیح حق ہے وہ اس تک نہیں پہنچتا. اور اس طرح سے پھر ایک ایسا ان بیلنس قسم کا نظام جو ہے دنیا کا وہ چل رہا ہے، جس میں جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس ظلم میں اور اضافہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک
ایک بہت ہی ایک بڑا سا پہلو ہے جو مجھے رات کو سمجھ آئی کہ ایک ہمارے معاشرے میں غربت جو ہے اس کی اصل وجہ جو ہے یہ رشوت ستانی ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر بندہ جو ہے وہ یہ اس رشوت سے متاثر ہے، اور خاص کر غریب بندہ جو ہے وہ اور زیادہ پس رہا ہے، اور زیادہ اس کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ مختلف متفرق معاملات میں یہ رشوت ستانی ہے، اور خاص کر ٹیکس کے معاملات میں جو رشوت چلتی ہے اس کی، جس کے نتیجے میں جتنا اس نے اپنا خرچ کیا ہے اپنی آمدنی کا، اس حساب سے اس کو ریٹرن نہیں ملتا، اور اس کے نتیجے میں اس کو سہولیات کا فقدان رہتا ہے، اور اس کی انکم میں بھی اس طرح سے اضافہ نہیں ہو پاتا. واللہ عالم بالصواب. یہ میرا ایک ذاتی سا نظریہ تھا اس کے بارے میں، جو ہمارے معاشرے میں مطلب یہ دنیا کا نظام یا دنیا کے قانون جو ہے وہ رائج ہیں، اس میں بہت ساری خرافات ہیں. اس کے نتیجے میں جو ان بیلنس ہے، یعنی دولت کی تقسیم میں جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ رشوت ستانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بہت واضح پتہ چل گیا کہ کسی بھی قسم کا ہدیہ، کسی بھی قسم کا تحفہ جو سرکاری عہدے پر بیٹھا ہوا لیتا ہے، اور جو رشوت دی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے. وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضور یا سرکار یا سر یہ میری طرف سے رشوت قبول کریں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا. سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ خرچہ پانی ہے، آپ کے بچوں کے لیے مٹھائی لے جائیں، یا اپنا مطلب میری طرف سے تحفتاً لے دیں. سب لوگ تحفہ کے طور پر ہی دیتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ رشوت لے لیں یا یہ اس طرح سے کہہ لیں. مال پانی، خرچہ پانی، چائے پانی، یا بچوں کے لیے گفٹ لے لیں، یا اس طرح سے اسی طرح کے الفاظ یا اسی طرح کے جو ٹرمز ہیں وہ یوز کر کے یہ رشوت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. اور اس طرح سے یہ متفرق معاملات چلتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے جو ہیں وہ بگاڑ ہیں، اور غربت کا نظام جو ہے، غریب جو ہے وہ غریب طرف ہوتا جا رہا ہے. اس کو وشیس سرکٹ آف پاورٹی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اکانومک کی زبان میں، کہ کس طرح سے غریب جو ہے اور غریب ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے اسے معاف فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. اور اس معاملات میں جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح بھی رکھ سکیں، اپنے آپ کو ان معاملات سے ہم جہاں تک ممکن ہو بچا بھی سکیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے، یا آپ کچھ اپنی طرف سے کچھ اضافہ یا اپنا کوئی ذکر کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی بڑھتے ہیں مجلس کے اختتام کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے سارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ہمارے لیے جو مشکلات ہیں ان میں ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے، بلکہ ہماری مشکلات کے بدلے میں ہمیں اچھائیاں جو ہیں، آسانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم والے معاملات کرے. جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین خاص کر، اور ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اور جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.